السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج ہم انشاءاللہ العزیز سورۃ النور مدنیہ پارہ نمبر 18 اور آیت ہے اس کی 31 آیت، اس کی ڈیٹیل کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کہہ دیجئے مومنہ عورتوں کے لیے وہ اپنی کچھ نگاہیں نیچی رکھیں۔ یغضضن من ابصارہن، جیسا کہ پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا، من ابصارہن، اپنی نگاہوں سے۔ اب اس کا ترجمہ ہم یوں کریں گے کہ اپنی نگاہوں سے یعنی اپنی کچھ نگاہیں وہ نیچی رکھیں۔ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ یعنی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ مومنہ عورتیں اپنی کچھ نگاہیں نیچی رکھیں۔ کچھ نگاہیں نیچی رکھنے کا حکم کس لیے ہے؟ کہ اگر پوری نگاہیں نیچی رکھ کے چلیں گے تو پھر نظر نہیں آئے گا، تو کچھ نگاہیں نیچی رکھ کے چلیں گے تو شرم و حیا والی نگاہ معلوم ہوگی۔ اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دے دیا وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ جہاں نگاہوں کی بات آئی تو ساتھ ہی اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے کی بات آ گئی۔ پتہ کیا چلا کہ نگاہوں سے، آنکھوں سے وار شروع ہوتا ہے۔ نظر شیطان کے واروں میں سے ایک وار ہے، یہاں سے بات چلتی ہے اور پھر آہستہ آہستہ بات آگے بڑھتے دیکھنے سے آگے بڑھ کے ملاقات سے آگے پھر کہاں وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، ساتھ ہی اللہ نے حکم دے دیا اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اگلا کام کیا ہوتا ہے؟ نظروں سے بات آگے بڑھتی ہے اور پھر زنا تک بات پہنچ جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے۔ مردوں کے لیے ہم نے پیچھے دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ مومن مردوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی کچھ نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ دو حکم تھے۔ عورتوں کے لیے احکامات دیکھیں، ان دونوں کے علاوہ آگے اور کتنے ہیں؟ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، یہ تیسرا حکم ہے، اور نہ وہ ظاہر کریں اپنی زینت بناؤ سنگار۔ جو عورتیں خوبصورت بننے کے لیے کوئی نہ کوئی زینت اختیار کرتی ہیں، جیسے بالیاں پہننا، زیور پہننا، مہندی لگانا، خوبصورت کپڑے پہننا، اچھے ڈیزائننگ والے کپڑے پہننا، چہرے کا میک اپ کرنا، یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہو جائیں گی۔ اب زینت کی دو اقسام ہیں، ایک ہے زینت ظاہرہ اور ایک ہے زینت باطنہ۔ ظاہرہ جیسے نام سے ہی ظاہر ہے کہ زینت ظاہرہ سے مراد وہ زینت ہوگی جو ظاہر کر سکتے ہیں، جو ظاہر ہو، اور باطنہ چھپی ہوئی پوشیدہ زینت۔ ظاہرہ، زینت ظاہرہ میں کیا آئے گا؟ زینت ظاہرہ میں آئے گا آپ کے ہاتھوں پہ پہنے ہوئے کنگن، چوڑیاں، عورت کے ہاتھوں پر لگی ہوئی مہندی، فنگرز میں پہنی ہوئی رنگ، کانوں میں بالیاں پہنی ہوئی ایئر رنگز۔ اسی طرح چہرہ، وہ بھی زینت میں شامل ہے، چہرے کا بناؤ سنگار بھی زینت میں شامل ہے، گلے میں پہنا ہوا ہار بھی زینت میں شامل ہے۔ تو یہ ساری چیزیں زینت ظاہرہ میں آئیں گی۔ دوسری زینت کون سی ہم نے پڑھی؟ زینت باطنہ۔ زینت باطنہ میں وہ زینت آئے گی جو پوشیدہ ہو، اور عورت کی زینت باطنہ میں کیا شامل ہے؟ وہ زینت جس کو اس کے ہسبینڈ کے علاوہ، اس کے شوہر کے علاوہ اور کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ وہ کیا ہے؟ اس کے سینے سے لے کے اس کے ناف تک کا، ناف سے نیچے تک اس کی شرمگاہ اور اس کا سارا جسم، ساری باڈی اس میں آ جائے گی۔ یہ سب زینت باطنہ ہے۔ اس کی خوبصورتی جیسی بھی ہے وہ سب عورت اپنے ہسبینڈ کے علاوہ اور کسی کے سامنے نہیں کھول سکتی۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور نہ وہ ظاہر کریں اپنی زینت
زینت کی دو اقسام تھی، میں نے آپ کو بتائیں، الا ما ظہر منہا۔ اب یہاں زینت ظاہرہ کی بات چلے گی آگے، مگر جو ظاہر ہو جائے منہا اس سے، یعنی خود بخود جو زینت ظاہر ہو جائے، وہ زینت کون سی زینت ہے؟ عورت پورے پردے میں اگر گھر سے باہر نکلی ہے، گھر سے باہر نکلنے کے بعد بعض اوقات یوں ہوتا ہے تیز ہوا چلی، تیز ہوا کی وجہ سے اس کا اسکارف جو ہے وہ اڑنے لگا، اسکارف اڑنے کی وجہ سے اس کا تھوڑا سا چہرہ کھل گیا، یا پھر کپڑا جو ہے تھوڑا سا اوپر ہو گیا، اس کے جسم کی بناوٹ نظر آئی، یا اس کا پتلا ہونا، اس کا موٹا ہونا نظر آ گیا، یہ ساری چیزیں اس کی وہ زینت ہوں گی الا ما ظہر منہا، جو خود بخود ظاہر ہو رہی ہے۔ عورت چل رہی ہے، چلنے سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ عورت موٹی ہے یا پتلی ہے، اس کے جسم کی بناوٹ نظر آ رہی ہے خود بخود۔ ہاں اتنا ٹائٹ برقع نہ پہنا ہو کہ وہ خود ظاہر کرے، برقع کھلا ہو، چادر کھلی ہو، اس کے باوجود بھی دیکھنے والوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ عورت پتلی ہے یا موٹی ہے۔ اسی طرح پھر چلتے چلتے بعض اوقات ہوا کی وجہ سے ظاہر ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ ہاتھوں کی مہندی اور جو ہے وہ ہاتھوں کو تو ویسے ڈھانپنا چاہیے، لیکن بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ آنکھوں کو دیکھنے سے ہاتھوں کو ڈھانپنا چاہیے۔ یہ ایک لمبی بحث ہے جس میں پتہ چلتا ہے کہ ہاتھوں کو بھی غیر محرم بندوں سے چھپا کر رکھنا چاہیے۔ ہاں یوں ہوتا ہے جیسے سنت سے، صحابیات کی سنت سے پتہ چلتا ہے کہ ایک آنکھ چھپا کر رکھتے ہیں اور ایک آنکھ کو ننگا رکھتے ہیں تاکہ نظر آئے۔ اب جو آنکھ ننگی ہے اس سے بعض اوقات مرد دیکھنے والے یہ اندازہ لگا دیتے ہیں کہ یہ عورت کس طرح کی ہے، اس کا رنگ سفید ہے یا سیاہ ہے، یہ خود بخود ظاہر ہونے والی زینت ہے۔ ہاں اس کو خود ظاہر نہ کیا جائے، خود بخود ظاہر ہو رہی ہے وہ آنکھ، دیکھنے سے ان کو اندازہ ہو رہا ہے اس کا سفید رنگ ہے یا اس کا سیاہ رنگ ہے، تو پھر اس سے پتہ چلے گا کہ یہ زینت ظاہرہ میں شامل ہے، وہ والی زینت ہے جو خود بخود ظاہر ہو جاتی ہیں۔ الا ما ظہر منہا میں یہ ساری چیزیں شامل ہوں گی۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ، اور چاہیے کہ وہ ڈھال لیں اپنی چادریں علی جیوبہن، اپنے سینوں پر یا اپنے گریبانوں پر۔ اس میں جاہلیت کا ایک رواج تھا، اسلام کی آمد سے پہلے کی بات ہے، کہ عورتیں اپنے دوپٹے کو اپنے سروں پہ لپیٹ کے اور پھر پیچھے والی سائڈ پہ پھینک دیا کرتی تھی، دوپٹے کو اکٹھا کرتے، جیسے آج کل ہم لوگ اکثر گھروں میں گرمی میں کام کاج کرتے ہوئے یہ طریقہ استعمال کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اپنی اوڑھنیاں، اپنی چادریں اپنے سینوں پر، اپنے گریبانوں پر ڈالیں، کیونکہ چیسٹ بھی عورت کی زینت میں شامل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈھانپنے کا حکم دیا، ایسی اوڑھنیاں لینے کا جو سر سے لے کے پاؤں تک پہنچے، وہ آج ہم برقعے کی شکل میں پہنتے ہیں یا پھر وہ چادروں کی شکل میں ہو۔ تو لیکن اگر دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ایسی چادر لو جو اپنے گریبانوں پہ ڈال لو۔ جاہلیت کی عورتیں سر لپیٹتی تھیں، سر پہ دوپٹہ لیتیں اور اس کو لپیٹ کے اپنے کندھوں کے پیچھے پھینک لیتیں، لیکن آج ہماری مسلمان عورتیں نہ دوپٹہ سر پہ لیتی ہیں، بازار سے کپڑے خریدنے جائیں اس میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ بغیر دوپٹے کے سوٹ آتے ہیں اور بغیر بازوؤں کے سوٹ آتے ہیں۔ اور پھر اسی طرح ہماری مسلمان بچیاں اور ہماری مسلمان عورتیں بہنیں دیکھنے میں ہم لوگ دیکھتے ہیں بازاروں میں پھر رہی ہیں، محفلوں میں ہیں، مجلسوں میں ہیں، شادیوں میں ہیں، بہت سی تقریبات میں دیکھنے میں نظر آتی ہیں کہ بغیر دوپٹے کے یا تو انہوں نے ڈریسز پہنے ہوئے ہیں، یا اگر کسی کے ساتھ دوپٹہ ہے تو وہ نیٹ کے دوپٹے چل رہے ہیں، اور اگر کسی کے ساتھ نیٹ کا دوپٹہ نہیں ہے، دوسرا دوپٹہ ہے، تو اس کو کیا کیا ہوا ہے؟ جاہلیت کی عورتیں سروں پر دوپٹہ لیتی تھیں، لینے کے بعد اس کو کندھے سے پیچھے پھینک دیتی تھیں، لیکن آج کی مسلمان عورتیں نہ سر پہ دوپٹہ لیتی ہیں اور نہ ہی کندھوں کے پیچھے پھینکتی ہیں، بلکہ وہ گلے میں ڈالتی ہیں اس کو پھندا بنا کے۔ یہ ہماری آج کی مسلمان عورتوں کا حال ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنی چادریں اپنے سینوں پر، اپنے گریبانوں پر ڈال لو،
کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری خوبصورتی اور چھپا کر رکھنے والی چیز بنائی ہیں۔ تو چادروں کو اس انداز سے لینا ہے، اور پھر کم از کم ہمیں غیر مسلم عورتیں جو زمانہ جاہلیت کی عورتیں تھیں ان کا طریقہ دیکھ کر ہی سمجھ جانا چاہیے کہ وہ سر پہ تو دوپٹہ لیتی تھی نا۔ آج ہم لوگوں نے سر پہ دوپٹہ لینا ہی چھوڑ دیا، ہم لوگوں نے سر پہ دوپٹہ لینا ہی چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اس بات پر عمل کریں اور سروں کو ڈھانپ کر رکھیں، اپنے سینوں کو چادروں سے ڈھانپ کر رکھیں۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور نہ وہ ظاہر کریں اپنی زینت کو۔ زینت جو میں نے آپ کو بتایا تھا دو طرح کی ہے، ایک زینت ظاہرہ ہے اور ایک زینت باطنہ ہے، یہ دونوں کی بات ساتھ ساتھ چلے گی۔ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، مگر اپنے خامدوں کے لیے۔ زینت باطنہ اور ظاہرہ دونوں ہی خامدوں کے لیے عورت ظاہر کر سکتی ہے، اپنے ہسبینڈ کے لیے زینت ظاہرہ کو بھی اور زینت باطنہ کو بھی، دونوں کو ظاہر کر سکتی ہے۔ اس کے علاوہ باقی سب رشتے جو ہیں ان میں زینت ظاہرہ کو ہی ظاہر کیا جا سکتا ہے۔ باقی سب رشتے وہ رشتے جو محرم رشتے ہیں، یہاں سے پہلا محرم رشتہ شروع ہوا، یہاں 8 ابدی محرم رشتوں کے بارے میں بتایا جائے گا، یعنی 8 پرماننٹ محرم رشتے جو ہیں ان کے بارے میں بتایا جائے گا، اور ٹوٹل 11 ایسے رشتوں کے بارے میں بتایا جائے گا جن سے وقتاً فوقتاً کچھ شرائط کی بنا پر عورت پردہ حجاب اتار بھی سکتی ہے جن کے سامنے، اور زینت ظاہرہ ان کے سامنے اگر اس کی ظاہر ہو جائے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اب یہاں پہلا رشتہ کون سا بتایا گیا؟ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، مگر اپنے خامدوں کے لیے۔ خامن تو ایک ایسی چیز، ایک ایسا رشتہ ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے زینت ظاہرہ اور زینت باطنہ دونوں ہی عورت کو ظاہر کرنے کی اجازت دی، اور بلکہ حکم دیا، اور عورت کو خامند کے لیے، اپنے ہسبینڈ کے لیے زینت ظاہرہ کرنے کا بھی حکم دیا اور زینت باطنہ بھی کرنے کا حکم دیا۔ دوسرا رشتہ کون سا ہے؟ او آبائہن، یہ اپنے باپوں کے لیے۔ عورت اپنے باپ کے سامنے اپنی زینت ظاہرہ کو ظاہر کر سکتی ہے، یعنی اس کے ہاتھوں پر لگی مہندی اس کے باپ کے سامنے ظاہر ہو سکتی ہے، گلے میں پہنا ہوا ہار، کانوں کی بالیاں، یہ عورت کی اس کے باپ کے سامنے ظاہر ہو سکتی ہیں۔ لیکن اگر عورت، جیسے آج کل کی ہماری بچیاں، اپنے باپوں کو چھوڑ کر دوسروں کے باپوں کے سامنے بھی نہ سر پہ دوپٹہ، نہ گریبانوں میں دوپٹہ، نہ سینوں پہ دوپٹہ، تو یہ سب چیزیں باتیں غلط ہیں۔ اپنے باپ کے سامنے بھی صرف زینت ظاہرہ کو ہی ظاہر کر سکتی ہیں، اور زینت ظاہرہ میں ہاتھ پہ لگے مہندی اور فنگر میں ڈالی ہوئی رنگ، پھر اسی طرح ایئر رنگز، اس طرح کی چیزیں آ سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ اگر بچیاں آج کل یہ کہیں کہ وہ اپنے ابوؤں کے سامنے دوپٹہ لینا ہی چھوڑ دیں، تو وہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ، باپوں کے سامنے شرم و حیا کے ساتھ رہنا چاہیے، اپنے آپ کو ڈھانپ کر رہنا چاہیے۔ او آبائی بعولتهن، یا اپنے خامدوں کے باپوں کے لیے، وہ کون ہے؟ سسر۔ سسر کے سامنے بھی عورت اپنی زینت ظاہرہ کو ظاہر کر سکتی ہے۔ زینت ظاہرہ جیسے میں نے بھی آپ کو بتایا، ہاتھوں پہ لگی مہندی بھی آئے گی، اس میں رنگ بھی ہے، ایئر رنگ بھی ہے، اور پھر گلے میں پہنا ہوا ہار بھی ہے۔ یہ سارے چہرے، یہ ساری باتیں، اور اسی طرح چہرہ، یہ سب زینت ظاہرہ میں شامل ہیں۔ سسر کے سامنے بھی اس کو عورت ظاہر کر سکتی ہے۔ او ابنائہن، یا اپنے بیٹوں کے سامنے، بیٹے تو ظاہر اپنے بیٹے ہیں، ان کے سامنے بھی یہ زینت ظاہرہ کو ظاہر کر سکتے ہیں۔ باقی انشاءاللہ العزیز اس کا پارٹ 2 جو ہے وہ ہم دوسری آڈیو میں کریں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ